وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دعاؤں کا شکریہ بھائی۔ باقی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی مولوی صاحب ہیں کسی سینٹر میں، وہ نمازیں پڑھاتے ہیں اور ظاہری بات ہے وہاں سے اجرت لیتے ہیں اور سارا معاملہ کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو برکت دے۔ دیکھیے، برکت حلال میں ہوتی ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ حلال آپ کا ذریعہ معاش ہے اگر، اور پھر کہہ رہے یا اللہ اس میں برکت دے، برکت کیسے آئے گی؟ برکت نہیں آئے گی۔ جس طرح یہ کہتے ہیں 11ویں شریف اور آگے پیچھے نظر و نیاز، اللہ اس میں برکت رکھی، بڑا برکت والا کھانا۔ برکت والا کیسے کھانا ہے؟ حرام کھانا برکت والا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس کے عقیدے میں بھی خرابی ہے۔ جس کو آپ برکت کی دعائیں دے رہے ہیں اس کے عقیدے میں بھی خرابی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے کہ یہاں صلاۃ و سلام نہیں بلکہ مدینے والی قبر میں جا کر پڑھنے والا یہ معاملہ ہے۔ تو یہ بالکل وہی چیز ہے جو میاں نذیر نے فتاوی نظریہ کے اندر فتویٰ دیا ہے کہ بریلویو تم ہر جگہ حاضر ناظر ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے اور سمجھتے ہو کہ دم دم پڑھو، درود و حضرت بھی ہیں موجود۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھا جائے وہاں نبی علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں؟ یہ نہیں، بلکہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کہ جو میری قبر کے اوپر آ کے پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ پھر عبداللہ بن باز کا فتویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ تو یہ سارے جتنے یہ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، ان سب کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ ان کے امام احمد بن حنبل نے یہ عقیدہ اپنایا تھا قرآن کے خلاف۔ یہ شرکی عقیدہ، اس شرک کا انجیکشن دیا احمد بن حنبل نے کہ روح واپس آ جاتی ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام کو زندہ کیا انہوں نے قبر کے اندر، پھر سارے انبیاء کو، پھر شہداء کو، اور پھر سارے ان کے مردے زندہ ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں اسی قبر کے اندر برزخ ہے۔ توصیف الرحمان راشدی کہتا ہے اسی قبر کے اندر برزخ ہے۔ ایک سہیب مولوی ہے، وہ کہتا ہے اسی قبر کے اندر برزخ ہے۔ جتنے بھی ان کے علماء ہیں سلفیوں کے، یہاں گلف کے اندر جتنے بھی مولوی ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے، چاہے وہ مکہ کا امام ہو، چاہے مدینے کا، چاہے جامعہ ازہر مصر کا ہو یا مدینہ یونیورسٹی کا ہو، سارے کے سارے اس کے اوپر، اس شرک کے اوپر انہوں نے اتحاد کر لیا ہے۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، پوری دنیا میں جتنے یہ مسلک پائے جاتے ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر 100% عقیدے کی صفائی کے ساتھ کوئی گروپ موجود ہو، یا کوئی ایک ایسا عالم دکھا دے جس نے عقیدے کی بنیاد کے اوپر کوئی کتاب لکھی ہو اور اس کے اندر شرک نہ ہو، چاہے یہ کتاب التوحید ہو عبد الوہاب نجدی کی، اس کے اندر بھی شرکت نظر گئی ہے، اس کے اندر بھی شرک۔ اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور پھر نبی علیہ السلام قبر کے اندر سنتے ہیں، وہاں یہ سننے کا عقیدہ جس کو اسماء موتا بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ شرک کی جڑ ہے۔ یہ شرک کی دو بڑی جڑیں ہیں، جس طرح دانت کی جڑیں ہوتی ہیں نا، یا داڑھ کی دو بڑی بڑی جڑیں ہوتی ہیں، درختوں کی بھی اسی طریقے سے، اسی طرح شرک کی یہ دو بڑی جڑیں ہیں، ایک سماع موتا کا عقیدہ اور ایک حیات نبی فی القبر کا عقیدہ، اور اسی کے اوپر سارا شرک کا یہ محل تعمیر ہے، اور کوئی مولوی، کوئی مسلک اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہاں، اس 20ویں صدی کے آخر میں ایک علماء میں سے، ان سارے اندھیروں میں سے ایک شمع روشن ہوئی، وہ ہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے شرک کی اس جڑ کے اوپر تیشہ چلایا اور ثابت کیا قرآن اور حدیث کے دلائل سے کہ مردہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں، قیامت تک کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اور شہداء جو ہیں یہ جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں کے اندر نہیں، دنیاوی قبروں کے اندر نہیں حضرت صاحب۔ اور نبی علیہ السلام کی جنت الفردوس میں الوسیلہ مقام ہے، وہاں زندہ ہیں، اور مدینے والی قبر میں نہیں زندہ ہیں۔ مدینے والی قبر میں زندہ ماننا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اور آج امت مسلمہ کی رگوں کا خون بن گیا۔ اسی وجہ سے پوری زمین کے اوپر آج جو انسانیت کرا رہی ہے، اور ان مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو عذاب دیا جا رہا ہے، ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اسی شرک کی وجہ سے۔ اور سورہ یوسف کی وہ آیت 106 نمبر آیت، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثریت انسانوں کی ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کی وجہ سے ہوتے مشرک ہیں۔ تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے فتویٰ لگایا، پوری طرح یہ آیت
فٹ آ رہی ہے. اسی کے وجہ سے آج مسلمانوں کو ہر جگہ ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. اور پھر ملک کی حالت دیکھیں کس طرح یہ سیاسی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، نفرتیں ہیں اور لوٹ گسوٹ ہے، کرپشن ہے. جتنی یہ کرپٹ قسم کے لوگ ہیں سارے کے سارے ایک ہیں، یقین کیجئے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہے. اور یہ مذہبی لوگ جو ہیں یہ مذہبی کرپٹ ہیں، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے اور انہوں نے دین کو بگاڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی طرف پلٹنے کا موقع دے اور ان سارے مسلکوں کو چھوڑ کر تب تک ایمان خالص کی طرف نہیں آؤ گے، توحید کو نہیں اپناؤ گے، شرک کا رد نہیں کرو گے اور طاغوت کی نشاندہی نہیں کرو گے، پھر تمہاری کوئی اثر نہیں ہے، پھر تم اللہ کے ہاں مجرم ہو.